لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق مشفق مربی پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت کریمہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو جہان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے جو دو جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو جہان بنائے ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ دنیا جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اور آخرت جہاں ہم سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے اکٹھا ہو کر کے دنیا کے اندر کیے گئے عملوں کا حساب دینا پڑے گا۔ جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ آخرت ہے۔ دنیا یہ عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو قدرتی طور پر بھی بہت سارے خوبصورت منظر دیکھنے کو مل جائیں گے، پہاڑوں کی شکل میں اور جھیلوں کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں یا باغیچوں کی شکل میں ایسے ایسے خوبصورت منظر دیکھنے کو مل جائیں گے کہ دل یہی کہے گا کہ ان منظروں کو ہم اپنی نگاہوں سے بار بار دیکھتے رہیں۔ یا اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی بہت ساری خوبصورت چیزوں کو بنایا، ہوٹلوں کی شکل میں یا بلڈنگوں کی شکل میں، گھروں کی شکل میں یا پارکوں کی صورت میں ایسے ایسے منظر دیکھنے کو مل جائیں گے کہ دل یہی کہے گا کہ ان چیزوں کو ہم اپنی نگاہوں سے بار بار دیکھتے رہیں۔ غرض یہ کہ دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل جائیں گے۔ ان تمام خوبصورت منظر کے باوجود بھی جب اس کا مقابلہ ہم آخرت سے کرتے ہیں، دوسرے جہان سے کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر گرچہ بہت ساری خوبصورت چیزیں کیوں نہ موجود ہوں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اپنے صحابہ کو سمجھا دیا تھا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُم مِّصْبَاحَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّةِ فِي السَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے اندر داخل کرے پھر نکال کر کے دیکھے کہ اس کے انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ یعنی انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر کا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ انگلی پہ لگا ہوا پانی جس طریقے سے بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سمندر کا پانی جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے یہ آخرت بھی ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کفار کے تعلق سے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ دنیا کے اندر کافروں سے جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا تھا جب یہ قیامت کے منظر کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کے اندر صرف ایک مختصر سی گھڑی گزار کر کے آئے ہیں۔ وہ انسان جو دنیا کے اندر 60 سالہ اور 70 سالہ اپنی زندگی کو گزار لیا جب قیامت کے بھیانک منظر کو دیکھے گا تو وہ بھول جائے گا، اسے لگے گا بس ایک تھوڑی سی گھڑی ہم دنیا کے اندر گزار کر کے آئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر اور بالکل کمتر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کو جس اللہ نے بنایا، جس رب نے بنایا، جس ہستی نے بنایا، اس ہستی کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منا شربة ماء، کہ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اس دنیا کے اندر بسنے والا کوئی بھی کافر ایک گھوڑ پانی پینے کے لیے بھی نہیں پاتا۔ جائے کہ آج کافر جس طریقے سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، رب کی نعمتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تو چھوڑو، یہ ایک گھوڑ پانی پینے کے لیے بھی ترس جاتے اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی۔ معلوم یہ چلا کہ جس ہستی نے اس دنیا کو بنایا، جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جس رب نے اس دنیا کو بنایا، اس اللہ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کس طریقے سے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کس طریقے سے اپنے دل کو لگایا، اس حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا کیسی تھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، فقام، جب نبی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے نبی اگر آپ کہو تو میں آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے لے آؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کہتے ہیں
اے نبی اگر آپ کہو تو آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے لے آؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استدل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میرے ساتھیوں میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا تو اس دنیا سے صرف اتنا تعلق ہے جس طریقے سے ایک راہ چلتا ہوا مسافر جب کسی سایہ دار درخت کو دیکھتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کرتا ہے، پھر درخت کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، میرا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہے۔ یعنی گرمیوں کی شدت میں جب ایک انسان سفر کرتا ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، سایہ دار درخت کو تلاش کرتا ہے، جب اسے درخت ملتی ہے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کرتا ہے، تھوڑی سکون مل جاتی ہے لیکن مکمل سکون نہیں ملتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس درخت کے نیچے کتنا ہی سکون مل جائے، چاہے جتنا سکون مل جائے، یہ درخت کو چھوڑ کر کے ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں اس دنیا کے اندر کتنا ہی سکون مل جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ آخرت ہے، ہمیں جو سکون ملنے والا ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے، ہمیں اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے جسم پر جب چٹائی کے نشانات کو دیکھا تھا تو وہ رونے لگے تھے، اور روتے ہوئے نبی سے کہتے ہیں اے نبی قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس دنیا کی کیا کیا چیزیں موجود نہیں ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ تو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اس پر آرام کر سکے۔ نبی نے جب حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھا کہا عمر خاموش ہو جاؤ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ دنیا ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ روایت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے دل نہ لگایا۔ جس ہستی کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا، جس نبی کے ہم امت ہیں، اس نبی کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پتا ہو گئی ہوگی کہ جہاں ہم سب کو جانا ہے اس آخرت کے نزدیک، اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس اللہ کے پاس جانا ہے اس اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس نبی کے ہم امت ہے اس نبی کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے اس کے باوجود آج ہم دنیا کے پیچھے جس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے دنیا ہمیں چاہیے اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، رب کو بھول بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے بعض لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، یا دنیا کو چھوڑ کر تو جائیں گے لیکن دنیا کی چیزوں کو بھی قبر میں لے کر کے جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے۔ الہاکم التکاثر، زیادتی مال نے لوگوں کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ گئے۔ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ہمیشہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلکا ابن آدم، اے ابن آدم تو بتا دے تیرا کیسا مال ہے، تیرا کیسا مال ہے؟ تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے دنیا کے اندر کمایا تو لیکن تین طریقے سے استعمال کیا، تین طریقے سے استعمال کیا، صرف تیرا وہی مال ہے، اس کے علاوہ جو تیرا مال بچ گیا وہ تیرا مال ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اکلت فافنیت، پہلا وہ انسان جس نے مال کو کمایا، کھایا اور ختم کر
کر دیا. دوسرا او لبست فابلیت, جو پہنا اور پرانا کر دیا. او تصدقت فامضیت, جو اس نے صدقہ کیا رب کے پاس بھیج دیا. یہ تین طریقے سے جو دنیا کے اندر انسان مال کو کماتا ہے, تین طریقے سے استعمال کیا. کھایا ختم کر دیا, پہنا پرانا کر دیا, صدقہ و خیرات کیا رب کے پاس بھیج